إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُو، اور آپ پڑھیں، علیہم ان پر، نبأ خبر یا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت پر جمے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آیت میں چونکہ اس سے پہلے گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا قصہ بیان کیا گیا تھا، اب یہاں پہ دوسری سٹوری جو ڈسکس کی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک اور توحید کے مسئلہ پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آپ کا ذکر سامنے لاتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ عموماً اور قریش مکہ خصوصاً اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور سمجھتے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ وہاں پہ یہودی اور نصارہ بھی بستے تھے اور ان دونوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن کریم میں جگہ جگہ لوگوں کو الرٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر عزت عطا فرمائی، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرک نہ تھے، اور یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خالص دین اسلام پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی دین لے کے آئے ہیں جس دین سے آپ لوگ منہ موڑ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری لڑائی ہی شرک کے خلاف تھی، اور اس شرک کی مذمت کی بدولت انہیں اپنے ماں باپ، خاندان، قوم، وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ اسی طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سنا کر ایک تو مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ توحید کی تعلیم، نبوت کا دعویٰ، آخرت کا یقین، حشر و نشر، عذاب و ثواب، جزا و سزا کا اقرار، بت پرستی سے نفرت، اور ایک وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے گئے ہیں وہ ایک ہی میسیج دیتے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے انکاری نہ ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دھیان سے سنیں اور ان کے راستے پر چلیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کفار کے مخالفت، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بھی مخالفت برداشت کرنا پڑی تھی، تمام شدید مصائب کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا، اور اسپیشلی جو ان کے ارد گرد والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ جن کی آپ عبادت کر رہے ہو، کیونکہ ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ صابی تھے، جو کہ ستاروں کی پوجا کرتے اور چاند کی یا اس طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی، نہ تو آپ کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ہی یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور آپ ان کے آگے جھکتے ہو، ان سے حاجت روائی کرتے ہو، یہ کبھی بھی آپ کی کسی بھی کام نہیں آ سکتی۔ اور یہ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہ اڑا سکیں، وہ کیا دوسروں کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ عاجز ہیں، بے جان ہیں، بے عقل ہیں، اور آپ ان کو معبود بنا رہے ہو، یہ آپ کی کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کے جواب میں خاندان اور قوم کے لوگوں نے بہت ساری بحث کی اور کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ ہماری عقیدت کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ ہماری عقیدت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
تو اسی طرح سے ساری دلیلوں کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی آپ کی دلیل نہیں ماننے والے، بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح سے کرتے چلے آئے ہیں، بتوں کو پوجتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم پوج رہے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے کیونکہ ہم ان کو شروع سے فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو بہت اچھا فعل سمجھتے ہیں، ہماری پیروی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا اس کو پوجا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے آنکھ کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جس کی بندگی اور پرستش تم اور تمہارے باپ دادا کرتے رہے؟ کیا کسی دین کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، جس کے اختیار اور قبضہ میں ذرا برابر بھی نفع اور نقصان نہ ہو؟ اس کی بندگی اور عبادت کیسی چیز ہے؟ تو سنو، میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تمہارے یہ معبود جو ہیں وہ تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لیجئے، اور کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ آپ کو خود کو بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ جو سارا واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے میں گئے، جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑوں کے وار کر کے سارے ان کے جو بت تھے ان کو گرا دیا۔ تو وہ ایک ایگزامپل دینی تھی اپنی قوم کو کہ یہ دیکھیے کس طرح سے یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ ان سے کس طرح سے مدد مانگ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ سارے جہاں کا رب ہے، جو کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جو پیدا بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو کہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی دے گا، اور اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی یا خطا ہو جاتی ہے تو میرا رب اپنی رحمت سے میری خطاؤں کو معاف کرے گا اور میری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو میں ایسے رب کو فالو کرتا ہوں، میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جس میں اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں کہ وہ مجھے بیماری میں شفا دیتا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے، مجھے پینے کے لیے دیتا ہے، اور میری گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام تر صفات اس لیے سنائی تاکہ قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک سے نکل کر توحید کو اختیار کر لیں، مگر بدبخت قوم بت پرستی پر جمی رہی اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے بارے میں ہم نیکسٹ آیات میں ڈسکس کرتے ہیں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرمائیے، مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم جو ہے نمازوں کے ساتھ ایکسٹرا نوافل، تہجد اور نیک بن جائیں، اور ہم جو ہے ہمارا شمار اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں کر لے، تو وہ اس آیت کو ایز دعا لازمی پڑھا کریں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت بھی عطا فرمائیے، فہم مینس کہ فہم، اور کہہ لیں کہ جو آپ کی کہہ لیں کہ ذہانت جو بڑھانے کی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں بھی شامل فرما دیجیے۔ جب یہ آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کا شمار بھی نیک لوگوں میں کر دے گا، آپ سے اچھے اچھے کام کروائے گا۔ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھیے گا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں بھی جاری رہے، اتنی رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ آئندہ آنے والی جتنی بھی قومیں تھیں، وہ یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ مشرکین ہوں، وہ مسلمان ہوں، سب کے سب رسپیکٹ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ایون ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، ہم نماز میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی درود بھیج رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی درود بھیج رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اب انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھیے اور مجھے جنت النعیم کے مستحقین میں شامل فرمائیے۔ مینس جب ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اب کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے جنت عطا فرما، یا اگر ہم کسی دوسرے کو یہ دعا دے دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں جنت دے، ہمیں لگتا ہے اس نے مجھے مرنے کی دعا دے دی، ہمیں لگتا ہے کہ
اس نے نا مرنے کی بددعا دی ہے کہ تم مر جاؤ تمہیں جنت ملے گی. اتنی اچھی یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے اچھے اس کے ذریعے سے کام کرواتا ہے. جب ہمیں کوئی یہ دعا دیتا ہے اللہ تمہیں جنت دے, اتنے اچھے کام کرواتا ہے. ہم خود ہی نیکیاں کرتے ہیں, ہمارا خود ہی ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہترین دعائیں ہیں. پہلے بھی میں نے کچھ دعائیں ہائی لائٹ کی ہیں, وہ بھی آپ نے میمورائز کرنی ہے, زبانی حفظ کر لینی ہے, یاد کر لینی ہے. اور یہ بھی دعائیں بہترین دعائیں ہیں. ایک تو یہ آپ نے دعا آیت نمبر 83 والی یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ویری نیکسٹ آیت بھی بہت جو ہے افیکٹو ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو صدق بھی عطا فرمائے گا. اور پھر اگلی دعا بھی اتنی پیاری ہے, اور وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور مجھے اور میرے ماں باپ کی مغفرت بھی فرمائیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں, اور مجھے جنت بھی عطا کر دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب یہاں پہ کیونکہ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے, مغفرت کی دعا اسپیشلی نہیں کر سکتے, تو آپ نے یہ دعائیں میمورائز کر لینی. باقی میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرا ذکر ہمیشہ رکھیے گا. اللہ نے ہمیشہ ان کا ذکر رکھا ہماری زبانوں پہ. آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور کتنے اچھے الفاظ میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور مجھے جنت النعیم کے مستحقین میں شامل فرمائیے گا, جو اس کے مستحق ہیں. اور جب مستحق کی ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ویسا بنا دیتا ہے جیسے بندے اللہ کو پسند ہوتے ہیں. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور میرے باپ کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, اور میرے باپ کی مغفرت فرما کیونکہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھے رسوا نہ کرنا. یوم یبعثون, مجھے اس روز رسوا نہ کیجیے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اور جس دن کہ میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی, مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا. اتى الله بقلب سلیم, اور جو پاک صاف دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نزدیک جنت ان کے نزدیک کر دی جائے گی. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, ہاں جو اللہ کے پاس پاک اور صاف دل لے کے آئے گا, جو اچھا دل لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس, تو اس کے لیے جنت اس کے پاس کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ان کے لیے جنت ان کے پاس کر دی جائے گی. جو صاف ستھرا دل, ریاکاری سے پاک, لالچ سے پاک, ہر طرح کے حسد سے پاک, ہر طرح کی برائی سے پاک دل لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے. بقلب سلیم, وہ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک جنت کو کر دے گا کیونکہ وہ ڈرنے والے ہیں. وہ کس چیز سے ڈرنے والے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دکھ دینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ برائی والا معاملہ کیا تو اللہ دیکھ رہا ہے, اور وہ ہر برا کام کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ اپنی نمازوں کو مینٹین کرتے ہیں, اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں جہنم کے گڑھے میں نہ ڈال دیا جائے. نمازوں کو مینٹین کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتے ہیں. اتنے بزی ٹائم ٹیبل میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اتنی سردی میں, اتنی گرمی میں, موسم کی شدت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. گرمیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, سردیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں, سردیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ متقین لوگ ہیں جن کے نزدیک جنت کر دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو اسپیشلی سردی کی نماز ہوتی ہے نا, اب سردیاں ہیں اور بہت سارے لوگ یہ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ میم سردی میں بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھنا, اور ہم یہ ہے کہ اٹھتے اٹھتے ہی 9-10 بج جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی اب آنکھ کھل رہی ہے اور نماز کا نہیں پتہ چلتا. تو جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے, جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سردی کی نمازیں بہت پسند ہیں. جب بندہ اتنی سردی میں وضو بناتا ہے, وضو بنانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو میری عبادت کر رہا ہے اتنی سردی میں, اس نے موسم کی شدت کو نہیں دیکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جنت کو ان کے قریب کر دیا ہے.
پھر جنت ایسے لوگوں کے قریب کر دی جاتی ہے. تو نمازیں لازمی مینٹین کریں. اللہ تعالیٰ سے جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ٹائم پہ پڑھنے کی توفیق دے. پھر آپ کو مشکل نہیں لگتا جو ہے نمازوں کو مینٹین کرنا. نمازوں کو مینٹین کریں. اور بھی سردی بھی ہے, اس میں آپ روزے بھی رکھ لیں اور یہ کہ پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ روزہ رکھا بھی ہے. اور جو ہمارے روزے کچھ اسکپ ہو جاتے ہیں وہ بھی سارے پورے کر لیجیے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ, اور گمراہوں کے لیے دوزخ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے ہیں, اس کے لیے ٹائم نکالنے والے ہیں, نمازوں کو پڑھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ایفرٹ کرنے والے ہیں, ان کو موٹیویشن دی ہے. پہلی آیات میں ان کو موٹیویشن دی ہے سوری. اس کے بعد ویری نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اپنے لیے اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنائے گا نا, تو اس کے لیے پھر سزا بھی ہوگی, اس کو پنشمنٹ دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ, اور جو گمراہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم مینٹین نہیں کرتے, دوزخ ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جس کی تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. من دون اللہ, اللہ کے سوا. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, کیا وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر, وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے. جتنے بھی جس کے فالوورز ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے نا, وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اس لیے محبت کیا کریں. اگر آپ دینداری کی وجہ سے یا نیکی کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے تو قیامت کے روز جب اللہ ان کو اٹھائے گا, آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے گا. اس پر کسی نے سوال کیا, اب مجھے ان کا ایگزیکٹ نیم یاد نہیں ہے جن سے سوال کیا گیا تھا, کوئی بہت بڑے عالم دین تھے, ان سے سوال کیا گیا. لوگ بڑا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ اٹھائے, مجھے اس نیک کے ساتھ اٹھائے, مجھے اس نیک کے ساتھ اٹھائے. اب دیکھیں اس جو نیک بندہ ہے, یا لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اگر کوئی نیک بندہ ہے نا, اس کے ساتھ اگر میری بھی قبر اس کے ساتھ بنا دی جائے یا اس کے ساتھ جو ہے میرا بھی کر دیا جائے نا, تو اب اس میں ہمارا کیا ہوگا. ہم نے اگر بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے اور اس بندے نے اچھے اعمال کیے ہوں گے, اب میرا اس کے ساتھ ہونے سے کوئی فائدہ مجھے نہیں لگ رہا ہوگا نا. تو اب اس بزرگ نے ایسے ان کو جواب دیا, جو وہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا دیکھیں اس ٹائم پہ ان کا جو ملازم تھا نا, ان کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا. تو انہوں نے نا کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو پنکھے سے ہوا مل رہی ہے, کیا آپ کو ساتھ میں ہوا آ رہی ہے؟ حالانکہ صرف مجھے ہوا دے رہا ہے, آپ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کو بھی پنکھے کی یہ جو ہاتھ والی پنکھی ہوتی ہے نا, کیا آپ کو بھی اس کی ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے آ رہی. انہوں نے کہا اسی طرح سے اللہ ان پر بھی رحمت فرما دیتا ہے کہ اگر آپ کسی سے دین کے لیے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی اپنے نیک بندوں میں فرمائے, اور آپ دیندار لوگوں سے محبت کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جب ان پر ڈالتا ہے, چونکہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے, تو اللہ کی رحمتیں تو بہت بہت بڑی ہیں, بہت وسیع ہیں. تو کیا اگر ایک پنکھے کی ہوا مجھ پر ڈالی جا رہی ہے, وہ ساتھ میں آپ کو بھی فیل ہو رہی ہے, تو کیا ارد گرد والے جتنے بھی ان کے لوگ ہوں گے, کیا اللہ ان کو رحمت سے نہیں نوازے گا؟ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, اللہ ان سب کو بھی رحمت سے نوازے گا. تو اس لیے اب جیسی کمپنی ہوگی, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسی کمپنی ہوگی وہ میٹر کرتی ہے. اب جو جیسا لیڈر ہوگا وہ قیامت والے روز اپنے فالوورز کے ساتھ ہوگا. جیسے کہ جتنے لوگوں نے فالو کیا ہوگا ابلیس کو, وہ جنود ابلیس اجمعون, وہ سارے کے سارے ابلیس کے لشکر کے ساتھ وہاں پہ جمع ہوں گے. جنہوں نے ابلیس کو فالو کیا ہوگا, جنہوں نے شیطان کو فالو کیا ہوگا, شیطان کا ساتھ دیا ہوگا, وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جتنے جوتے شیطان کو پڑیں گے اتنے جوتے ان سے ڈبل ان کو پڑیں گے. ڈبل نہیں, اب ان کو تو ہو سکتا ہے سنگل پڑیں, لیکن شیطان کو تو بہت زیادہ جوتے پڑنے والے ہیں, تو شیطان کو پڑیں گے, وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو بھگتیں گے. تو اس لیے جو جس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, جس ٹائپ کی کمپنی ہوتی ہے, یا جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے, ہم فوراً پہچان لیتے ہیں ہاں یہ اس کا یہ دوست ہے, اگر وہ ایسا ہے, اگر وہ اچھا ہے تو یہ بھی اچھی ہوگی, اگر وہ برا ہے, اگر کوئی اچھا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمارا معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے.
یہ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اور یہی چیز یہاں پہ قرآن بھی کیا بتا رہا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی اینڈنگ ہوگی، تو آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت ایسے متقین لوگوں کے نزدیک کر دی جائے گی جن کے دل پاک صاف ہوں گے، اور جن کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، یہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنے والے ہوں گے، ایسے گمراہوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے ساتھ دینے والے یا آپ کے معبود کہاں ہیں، آپ انہیں بلائیے اور اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ پھر وہ لوگ، وہ گمراہ لوگ اور ابلیس کا پورا لشکر، سب کے سب، جتنی بڑی کمپنی ہوگی، جتنے بڑے وہ سب لوگ ہوں گے جھٹلانے والے، چاہے تعداد میں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ جنود ابلیس اجمعون، سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، چاہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہو یا نہ ہو، ہم اس کو فالو کریں گے۔ کہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹرینڈ میں یہ ہے، ٹرینڈ میں وہ ہے، یہ رسم چل رہی ہے، وہ رسم چل رہی ہے۔ اب ایک ٹرینڈ کو اگر 1 ملین 2 ملین لوگ بھی فالو کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جس کو فالو کر رہے ہیں، اگر تو وہ بندہ ایمان والا ہے، تو اتنے لوگوں کی وہ ان سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن نے کہا، یہ جو میں اس کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو وہ اتنے لوگ، اگر تو وہ جس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے 2 3 4 5 6 ملین سبسکرائبرز ہیں، 6 ملین اس کے فالوورز ہیں، اور وہ لوگوں کو ناچ گانے پہ لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو بے حیائی کی طرف لگا رہا ہے، وہ لوگوں کو ایسے کاموں کی طرف لگا رہا ہے کہ آپ آدھے کپڑے پہنیں، آپ جتنا اپنا دکھا سکتے ہیں دکھائیں، یا آپ جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کریں، تو وہ اگر وہ گناہ میں جائے گا، اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے، وہ سب کے گناہ کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، جب آپ کسی کو ویو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ میں جس کو فالو کروں گا تو میں اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے نا، وہ جنود ابلیس اجمعون، تو جس چیز کو آپ فالو کریں گے، جس کو بھی آپ فالو کریں گے، تو آپ اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان والے بندوں کے لشکر میں شامل فرمائے، جس سے ہماری مغفرت ہو سکے، جس سے ہماری ذریعہ نجات ہو سکے۔ ہم فالو تو ان کو کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ہم ایفرٹ تو اپنے لیے خود کریں گے، نمازیں تو اپنی خود مینٹین کریں گے، لیکن وہ ہمیں کس کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں اپنی آخرت بہترین بنانے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Yes girls, if you have any question ask me.